إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 کی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا گیا۔ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے بندوں کے حوالے سے ایک بات یہ ذکر کی کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے اپنے بندوں کی دنیاوی زندگی میں ان کی رزق کو، ان کی روزی کو ہم تقسیم کر دیے ہیں، ہم بانٹ دیے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور ہم نے رزق کے معاملے میں بعض کو بعض پر کچھ درجے فوقیت دے رکھی ہے۔ کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض کے ماتحت رہیں، تاکہ بعض کے تابع رہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں دو باتیں ذکر کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہر انسان کا رزق اللہ رب العالمین نے بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ کس کو دنیا میں کتنی روزی ملنی ہے اللہ نے لکھ دیا ہے اور تقسیم کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیاوی زندگی میں سب کو یکساں، سب کو برابر رزق نہیں دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی حکمت کے تئیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی سے خوش ہو کر اس کو زیادہ روزی دیتا ہے اور کسی سے ناراض ہو کر اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے، نہیں۔ اللہ کہتا ہے تاکہ بعض کو بعض پر ہم فوقیت دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ بعض کے ماتحت رہیں۔ اگر سبھی لوگ مالدار ہو جائیں، اگر سبھی لوگ پیسے والے ہو جائیں تو کوئی کسی کی بات نہیں سن سکتا، کوئی کسی کی بات نہیں مان سکتا۔ ہر آدمی یہ کہے گا ہم اس کی بات کیوں مانیں، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں، پراپرٹی کی کمی نہیں، علم کی کمی نہیں، جاہ و منصب کی کمی نہیں، میں اس کی بات کیوں مانوں؟ سامنے والا کہتا میں تمہاری کیوں بات مانوں، میں بھی تو تم سے کم نہیں ہوں، میرے پاس بھی دولت ہے، میرے پاس بھی زمین و جائیداد ہے، میرے پاس بھی عہدہ منصب کرسی ہے، میرے پاس بھی طاقت ہے،
میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ کوئی بھی آدمی کسی کی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتا، کوئی کسی کے ماتحت آنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتا۔ اللہ فرماتا ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم بعض کو بعض پر فوقیت اس لیے دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں، تاکہ توازن رہے، تاکہ یہ معاملہ برقرار رہے، ہر آدمی ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ اگر ہر آدمی کو، ہر بندے کو اللہ زیادہ رزق دے دیتا، زیادہ پیسہ دے دیتا، فساد رکھا ہوا ہے، فساد رکھا ہوا ہے، برائیاں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں اپنے بندوں کو، اگر اللہ اپنے تمام بندوں کو کشادگی کے ساتھ رزق کے معاملے میں بڑھا چلا کر دے دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، سب کے سب باغی ہو جاتے، سب کے سب اللہ کے نافرمان بندے بن جاتے، سب کے سب زمین میں فساد مچانے والے ہو جاتے۔ حکمت کا تقاضا یہ تھا، انصاف کا تقاضا یہ تھا، ماحول کو برقرار رکھنے کا تقاضا یہ تھا کہ اونچ نیچ کا معاملہ رکھا جائے، ہر ایک کو برابر کا معاملہ نہ رکھا جائے، جو جس لائق ہے اسی اعتبار سے اس کو دیا جائے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے میرے پاس بہت کچھ ہے اللہ ہم سے خوش نہیں، یہ غلط تصور ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے آپ کے مقدر میں اتنا لکھا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دیا ہے۔ اللہ ایک جگہ فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ کو پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا ہے۔ تو آیت کریمہ نے واضح کر دیا کہ رزق کے معاملے میں ہر آدمی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی آدمی یہ اعتراض نہ کرے کہ اللہ رب العالمین کی تقسیم میں انصاف نہیں ہے، انصاف ہے۔ اللہ ابھی آپ کو کیوں رزق نہیں دے رہا ہے یا اتنا نہیں دے رہا ہے جتنا دوسرے کو دیے ہوا ہے، اس میں اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم غلط تصور پال لیتے ہیں، غلط سوچ اپنی زندگی میں لا لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو، ہر ایک مومن کو اللہ رب العالمین کے رزق اور اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے۔ ہم بات کرنے والے ہیں کون سا طریقہ اپنایا جائے، کون سا راستہ اپنایا جائے، کون سا اصول اپنایا جائے کہ ہم کما تو رہے ہیں، کمائی ہو رہی ہے، اتنا کام نہیں چل پا رہا ہے جتنا چلنا چاہیے، اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، خرچے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، ہر مہینے ہم مقروض رہ رہے ہیں، ہر مہینے ہم قرضدار رہ رہے ہیں۔ شریعت اسلامیہ قرآن و سنت میں کچھ طریقے، کچھ نسخے بتلائے گئے ہیں، اگر ان کو ایک مومن، ایک مسلمان اپناتا ہے تو زندگی میں برکت ہے، رزق میں برکت ہے، عمل میں برکت ہے، زندگی میں سکون ہے، زندگی میں چین ہے۔ پہلا نسخہ، پہلا عمل، پہلا وہ کام اگر کوئی آدمی اس کو اپناتا ہے تو رزق میں، زندگی میں اللہ برکت نازل کرے گا۔ وہ عمل ہے ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ ایک بندہ اپنا عقیدہ درست کر لے، اپنا ایمان مکمل کر لے، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان ارکان کو اور ان کے تقاضوں کو ایک مومن پورے طور پر تسلیم کر لے اور ان کو پورا کرے۔ ایک آدمی مانے کہ ایک ہی اللہ ہے جو تنے تنہا عبادت کے لائق ہے، ایک آدمی مانے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے سب کے سب سچے تھے، سب کے پیغامات اچھے اور سچے تھے۔ ایک آدمی مانے کہ اللہ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی سب کے سب سچی ہے، سب کے سب آسمانی ہے، اور قرآن کریم میں جو تعلیمات نازل کی گئی ہیں اس کو مانے بھی اور اس پر عمل کرے بھی۔ ایک آدمی مانے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔
ایک بندہ مانے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. یہ دنیاوی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. آدمی آخرت کو مانے, قیامت کو مانے, فیصلے کو مانے. ایک آدمی مانے کہ زندگی میں جو کچھ اچھائیاں ملتی ہے, کبھی کبھی مصیبتیں آتی ہیں, کبھی کبھی بلائیں آتی ہیں, کبھی پریشانیاں آتی ہیں. قسمت میں اگر, تقدیر میں اگر اچھی چیز لکھی ہے تو اچھی چیز رونما ہوگی, اور اگر بری چیز لکھی ہوئی ہے تو وہ بھی رونما ہونے والی ہے, وہ بھی ہو کر رہے گی. آدمی ایمانیات کو پورے طور پر قبول کرے. ایمان لانے کے بعد صرف دعویٰ نہ ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, کتابوں کو مانتے ہیں, یعنی ایمان کے جتنے ارکان ہیں سب کو تسلیم کرتے ہیں, اور آدمی چپ چاپ بیٹھتا ہے, عمل نہ کرے. نماز کو مانے کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے, نماز سے غافل ہو. ایک آدمی قرآن کو سچی کتاب مانے لیکن قرآن سے دور ہو, یہ ماننا نہیں ہے, یہ صرف دعویٰ ہے اور دعویٰ کا ثبوت نہ دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی ایمان کے بعد نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو نیک عمل کرے, جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, چاہے مرد ہو یا عورت, اللہ کو اس سے ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد چاہے مرد ہو یا عورت کوئی بھی عمل کرے, اچھا عمل کرے, وہ مومن, وہ مومن ہو, ایمان والا ہو, اس کا عقیدہ صحیح ہو, کیا ہوگا؟ اللہ کا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے, اسے اچھی زندگی عطا کریں گے, اسے سکون والی زندگی عطا کریں گے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک مفسر ہیں سعید بن جبیر, اور اسی طریقے سے دوسرے مفسر ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا حیات طیبہ, ہم اچھی زندگی دیں گے. اچھی زندگی سے کیا مراد ہے؟ ہوا رزق الحلال والحیات الطیبہ, ہم اسے پاک رزق دیں گے, اور وہ رزق اگر پاک ہے تو پاک رزق میں برکت ہے, پاک رزق اللہ تعالیٰ دے گا, برکت والی زندگی عطا کے دے گا. یہ تو رہا معاملہ دنیا کا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر ایمان والا مرد, ایمان والی عورت ایمان والی زندگی گزارتی ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو مرنے کے بعد نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے, یعنی جنت میں داخل کریں گے. تو ایمان یہ ضروری ہے رزق میں برکت کے لیے. نمبر 2, ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون ہو, رزق میں برکت ہو, اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرے, تقوی پیدا کرے. تقوی مطلب اللہ کا ایسا ڈر ہو, اللہ کا ایسا خوف ہو دلوں کے اندر کہ آدمی ہر حرام کام کو چھوڑ دے اور ہر حلال کام کو اختیار کرے, ہر جائز طریقے کو اختیار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر انسانوں کی زندگی میں تقوی آ جائے, اللہ کا ڈر آ جائے, اللہ کا خوف آ جائے, آپ غور کیجئے مسلمانوں کی زندگی سے یہ خوبی, یہ اچھی عادت تقوی کی جو بات ہے نکل چکی ہے, نکل چکی ہے. ڈر نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. انسان اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, حلال پر اکتفا کرنا ہے نہیں اکتفا کر رہے ہیں. جب تک حرام نہیں کھائیں گے اطمینان نہیں ہوگا, اطمینان نہیں ہوگا. حرام زندگی میں حرام خوری داخل ہو چکی ہے اور تلاش ہے, خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ رزق میں برکت ہو, خواب رزق میں برکت آئے گی, نہیں آ سکتی ہے. اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر ڈر نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے, ہاتھ میں لقمہ اٹھائے ہوئے ہیں, آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ حلال ہے, پاک ہے, حرام ہے, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, اور تلاش ہے کہ برکت کہاں چلی جا رہی ہے, ہو نہیں پا رہا ہے, اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے ہیں, اسکول کی فیس باقی رہ رہی ہے, دکاندار کے پیسے باقی رہ رہے ہیں. کیوں باقی رہ رہے ہیں, کیوں باقی رہ رہے ہیں؟ ہر آدمی فکر کرے, ہر آدمی سوچے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, ایک کام کر رہے میرے بندے, اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کا خوف کھاؤ. جتنی بھی پریشانیاں ہوں, چاہے جتنی بھی بڑی پریشانی ہو, یجعل لہ مخرجا, اللہ اس مصیبت سے, اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا
انسانی زندگی میں خوراک، روزی روٹی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور انسان اسی کے چکر میں حلال کا خیال نہیں کرتا، حرام کا خیال نہیں کرتا، جائز ناجائز کسی کی تمیز نہیں کرتا، سب آنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی پریشانی ہے، اے میرے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ نکال دے گا، راستہ پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق کا معاملہ ہے، رزق کی فکر ہے، روزی روٹی کا ٹینشن ہے، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں گمان بھی نہیں ہوگا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہاں سے پیسہ آ سکتا تھا، آ گیا، آ سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا ہے، آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کر لو، ہم تمہاری زندگی میں برکت ڈال دیں گے۔ ایک دن اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستی والے، ایک گاؤں کا تذکرہ ہے، اگر گاؤں والے، اس بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اللہ سے ڈر جاتے، تقوی اختیار کر لیتے، کیا ملتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے بھی زمین سے بھی برکت کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بارش ہوتی، زمین سے اناج نکلتے، یہ برکت کا نتیجہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر گاؤں والے، اگر بستی والے تقوی اختیار کر لیتے، ڈر جاتے، اللہ کا خوف کھا لیتے، ہم ان کے لیے آسمان و زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ تقوی ضروری ہے، بچنا ضروری ہے، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے، تب جا کر رزق میں برکت اور زندگی میں سکون آئے گی۔ یاد کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کتنے بڑے متقی تھے، کتنے بڑے پرہیزگار تھے، اور اسی وجہ سے کچھ نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سکون تھی، برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، انی لانقلب الی اہلی، انی لانقلب الی اہلی فاجد تمرۃ ساقطۃ علی فراشی، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آتا جاتا ہوں، گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے بستر پر، میرے پیٹ پر کچھ کھجوریں پڑی رہتی ہیں، کچھ کھجوریں پڑی رہتی ہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، ثم ارفعها لآكلها، پھر میں ان کھجوروں کو اٹھا لیتا ہوں اور ارادہ کر لیتا ہوں کہ میں اس کو کھا لوں، میں اس کو کھا لوں۔ انی لاخشى ان تكون صدقہ، لیکن مجھے یہ خوف ہو جاتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے، بستر پر تو بستر میرا ہے، کھجور میرے بستر پر ہے، لیکن یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کھجور کہیں صدقہ کا تو نہیں ہے، کھجور کہیں صدقہ کا تو نہیں ہے، فَأُلْقِيهَا، میں اس کھجور کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہوں، پھینک دیتا ہوں، گرا دیتا ہوں۔ آپ ڈرتے تھے، بچتے تھے، حرام لقمہ اپنے پیٹ میں داخل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کھجور کے فصل تیار ہو جاتے، کھجور پک جاتے، کھجور کے جو مالک ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اپنے صدقہ کے کھجور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیتے، یہاں تک کہ حتی یصیر عنده کوب من تمر، یہاں تک کہ کھجور کا ایک ڈھیر لگ جاتا، بہت سارے کھجور جمع ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہی ہوا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں ان کھجوروں سے کھیل رہے تھے، فاخذ احدهما فجعله في فيه، ان دونوں میں سے ایک نے ان کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا لیا، ایک کھجور اٹھا لیے اور اپنے منہ میں ڈال لیے، اپنے منہ میں ڈال لیے، فاخرجها من فيه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کے کھنوں میں سے اس کھجور کو نکال دیے، اور آپ تعلیم دے رہے ہیں، اما علمت ان لا ناکلون، اما علمت ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یاکلون الصدقہ، اے حسن و حسین کیا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، آپ کے خاندان پر صدقہ حرام ہے، حرام ہے، آپ
آپ واپس نکال لیتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں. ہم تو حرام کما بھی رہے ہیں, شوق سے کھلا بھی رہے ہیں. تو یہ نہ کہیں کہ الزام ہے. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ لے, ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کرے. اس کے جیب میں 1 روپیہ آتا ہے, حلال ہے یا حرام؟ اولاد کی پرورش کرنی ہے, اولاد کو پڑھانا ہے, اعلیٰ تعلیم دینی ہے, اچھی بات ہے. جو کچھ کھلانا ہے شوق سے کھلائیے, پر پاک ہو, پر حلال ہو. اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اپنایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, منہ میں داخل کر چکے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں چھوڑ دیجئے, معاف کر دیجئے, بچہ ہے, کھا لیا تو کیا ہوا, دوسرے کا ہے تو کیا ہوا, اب نہیں کھائے گا. کیوں نہیں کھائے گا؟ کیوں کھائے گا؟ کیوں نہیں منع کرتے ہیں؟ گری ہوئی چیز بھی بلا اجازت نہیں کھا سکتے ہیں, کیوں کھائیں گے؟ اگر کوئی آدمی حرام سے بچنا چاہتا ہے تو موٹی موٹی اور چھوٹی چھوٹی بات کو بھی اپنی زندگی کے سامنے رکھے. اگر وہ برکت چاہتا ہے, اگر زندگی میں تقویٰ لانا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی برکت تھی, ان کی زندگی میں بھی سکون تھا. کیوں؟ وہ رزق حلال کو اپناتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, وہ فرماتی ہیں کان لابی بکر غلام یخرج له الخراج. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا, ایک نوکر تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ کما کر لاتا تھا, وہ کما کر لاتا تھا, پیسہ دیتا تھا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے. فأكل منه ابو بکر, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سکھاتے تھے. یعنی جو غلام لے کر آتا تھا, ابو بکر کی ضرورت اس سے پوری ہوتی تھی. غلام کہتا ہے, ایک دن کی بات ہے, فجاء یوما بشیء فأكل منه ابو بکر. ایک دن وہ غلام اپنے معمول کے مطابق کچھ لایا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا لیے. اس کے بعد وہ غلام, وہ خادم, وہ نوکر پوچھتا ہے, اے ابو بکر اتدری ما ہوا, اتدری ما ہوا, آپ تو کھا لیے, آپ کو پتا ہے جو کھائے وہ کیا ہے, وہ کیسا ہے, حلال ہے یا حرام ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما ہوا, کیا ہے, کیسی چیز تم مجھے کھلا دیے ہو؟ کہا کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ, زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے میں ایک آدمی کے لیے کہانت کرتا تھا. کہانت کا مطلب ہاتھ دیکھ کر یا ایسے ہی غیب کی خبریں دینا, فیوچر کے بارے میں حالات کو بتلانا. میں اس طریقے سے یہ کام کیا کرتا تھا, عرافہ کا, کہانت کا کام کرتا تھا. کنت لانسان تکہنت بالجاہلیہ, ایک آدمی تھا, ایک انسان تھا, اس کے لیے میں کہانت کرتا تھا. وما وصل الکہانہ, مجھے آتا ہوتا نہیں تھا, مجھے کہانت نہیں آتا تھا. مستقبل کے بارے میں خبر دینا یا ایسے ہی کچھ بتانا مجھے علم نہیں تھا, ایسے ہی کر دیتا تھا. آج بھی لوگ ہیں جنہیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے, ایسے ہی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں ایسے ہی کر دیتا تھا. وَإِلَّا إِنِّي خَدَعْتُهُ, میں صرف دھوکہ دیتا تھا, میں صرف دھوکہ دیتا تھا. فَلَقِيَنِي فَأَعْتَانِي بِذَلِكَ, اسی دھوکے کے نتیجے میں, اسی کہانت کے بدلے کے طور پر اس نے مجھے یہ چیز دی تھی جو آپ کھا چکے ہیں. فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتُ, وہ چیز آپ کھا چکے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا یہ چاہیے تھا, چلو کوئی بات نہیں ہے, آئندہ ایسی غلطی مت کرنا, ایسی چیز مجھے مت کھلانا, لیکن نہیں. فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے, غصہ ہو گئے کہ تم مجھے دھوکہ سے حاصل کی ہوئی چیز کھلاتے ہو. اپنا ہاتھ اپنے منہ میں داخل کرتے ہیں, اپنا ہاتھ اپنی انگلی داخل کر رہے ہیں. فَقَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ, جو کچھ کھائے ہوئے تھے پیٹ کے اندر داخل ہو چکی تھی, تمام کو پیٹ کے باہر نکال دیا, سب کو قے کر دیے. یہ تقویٰ کا, بچنے کا اعلیٰ مثال ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے لیے مثال ہے, آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے. میرے اسلامی بھائیوں, اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون ہو, برکت آئے زندگی میں, رزق میں, تو
تو اس کو چاہیے کہ تقوی والی زندگی اختیار کرے۔ یہ دو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک ایمان مکمل کیا جائے اور اس کے مطابق نیک عمل کیا جائے، دوسری چیز انسان اپنی زندگی میں کرے، حلال کھائے، حلال کمائے، اور جہاں کہیں بھی رہے اللہ سے ڈرے۔ اسی لیے نبی نے وصیت کے طور پر کہا تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو بکر اے ابو ذر تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، جو کام کرو اس میں اللہ سے ڈرو، اگر رزق حاصل کر رہے ہو، کمانے گئے ہوئے ہو تو یہ چیک کرو، یہ پتا کرو یہ کام حلال ہے یا حرام، یہ چیز حلال ہے یا حرام، اس سے ملنے والی آمدنی، اس سے ملنے والے پیسے حلال ہے یا حرام، اس کو طے کیا جائے، اس کا فیصلہ کیا جائے اور اس معاملے میں ڈرا جائے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مسجد میں ہر اتوار مغرب بعد درس ہوتا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے پچھلے درس میں کافی تعداد آئی تھی لوگوں کی، خواتین بھی آئی تھی، آپ بھی آئے تھے، مزید گزارش ہے کہ آپ خود بھی آئیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی لے کر آئیں، اسی طریقے سے معذرت کے ساتھ جو انتہائی چھوٹے بچے ہوں ان سے ذرا پرہیز کریں، چونکہ پچھلے درس میں کافی ڈسٹرب ہوا ہے، میرا بچہ بھی آیا تھا، سبھی لوگوں کو ڈسٹرب ہوا ہے، معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو بچے ہوشیار ہیں، سمجھنے کے قابل ہیں، ان کو لایا جائے، آپ بھی خود بھی آئیں اور ساتھ دوسروں کو لے کر آئیں۔ دوسری جگہ جاتے ہیں، پارٹی میں، مارکیٹ میں یا کسی کام سے دوسرے کو کا سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرے سے تعاون لیتے ہیں، اس میں بھی تعاون لیا جائے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی کی رہنمائی کرتا ہے، آپ نے کسی ایک بھائی کو یا ایک بہن کو درس کے اندر لایا، مثال کے طور پر ایک بات کا علم ہو گیا اس بھائی کو یا بہن کو، جب تک وہ اس بات پر عمل کرے گا یا کرے گی آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ آپ نے کچھ کیا نہیں، بس صرف بلایا ہے، حاضر کیا ہے، انہوں نے قرآن و سنت کی ایک بات سنی اور اس پر عمل کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کو رائے گا نہ کیا جائے، اس کو برباد نہ کیا جائے۔ 12 ہفتہ آپ سے ریکویسٹ کیا جاتا ہے، گزارش کی جاتی ہے، آج بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی آئیں اور ماں بہنوں کو بھی ساتھ ملائیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں درس میں کثیر تعداد میں شرکت کی توفیق نصیب فرما۔ اسی طریقے سے رب العالمین رزق کا معاملہ بڑا ہی حساس ہے، بڑا ہی عام اور خطرناک معاملہ ہے، رب العالمین ہمیں ہمیشہ رزق حلال تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں حرام کمائی اور حرام رزق سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین رزق میں برکت کے جو اسباب ذکر کیے جا رہے ہیں رب العالمین ان اسباب کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 کی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا گیا۔ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے بندوں کے حوالے سے ایک بات یہ ذکر کی کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے اپنے بندوں کی دنیاوی زندگی میں ان کی رزق کو، ان کی روزی کو ہم تقسیم کر دیے ہیں، ہم بانٹ دیے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور ہم نے رزق کے معاملے میں بعض کو بعض پر کچھ درجے فوقیت دے رکھی ہے۔ کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض کے ماتحت رہیں، تاکہ بعض کے تابع رہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں دو باتیں ذکر کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہر انسان کا رزق اللہ رب العالمین نے بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ کس کو دنیا میں کتنی روزی ملنی ہے اللہ نے لکھ دیا ہے اور تقسیم کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیاوی زندگی میں سب کو یکساں، سب کو برابر رزق نہیں دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی حکمت کے تئیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی سے خوش ہو کر اس کو زیادہ روزی دیتا ہے اور کسی سے ناراض ہو کر اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے، نہیں۔ اللہ کہتا ہے تاکہ بعض کو بعض پر ہم فوقیت دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ بعض کے ماتحت رہیں۔ اگر سبھی لوگ مالدار ہو جائیں، اگر سبھی لوگ پیسے والے ہو جائیں تو کوئی کسی کی بات نہیں سن سکتا، کوئی کسی کی بات نہیں مان سکتا۔ ہر آدمی یہ کہے گا ہم اس کی بات کیوں مانیں، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں، پراپرٹی کی کمی نہیں، علم کی کمی نہیں، جاہ و منصب کی کمی نہیں، میں اس کی بات کیوں مانوں؟ سامنے والا کہتا میں تمہاری کیوں بات مانوں، میں بھی تو تم سے کم نہیں ہوں، میرے پاس بھی دولت ہے، میرے پاس بھی زمین و جائیداد ہے، میرے پاس بھی عہدہ منصب کرسی ہے، میرے پاس بھی طاقت ہے، میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ کوئی بھی آدمی کسی کی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتا، کوئی کسی کے ماتحت آنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتا۔ اللہ فرماتا ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم بعض کو بعض پر فوقیت اس لیے دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں تاکہ توازن رہے، تاکہ یہ معاملہ برقرار رہے، ہر آدمی ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ اگر ہر آدمی کو، ہر بندے کو اللہ زیادہ رزق دے دیتا، زیادہ پیسہ دے دیتا، فساد رکھا ہوا ہے، فساد رکھا ہوا ہے، برائیاں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں اپنے بندوں کو، اگر اللہ اپنے تمام بندوں کو کشادگی کے ساتھ رزق کے معاملے میں بڑھا چڑھا کر دے دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، سب کے سب باغی ہو جاتے، سب کے سب اللہ کے نافرمان بندے بن جاتے، سب کے سب زمین میں فساد مچانے والے ہو جاتے۔ حکمت کا تقاضا یہ تھا، انصاف کا تقاضا یہ تھا، ماحول کو برقرار رکھنے کا تقاضا یہ تھا کہ اونچ نیچ کا معاملہ رکھا جائے، ہر ایک کو برابر کا معاملہ نہ رکھا جائے، جو جس لائق ہے اسی اعتبار سے اس کو دیا جائے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے میرے پاس بہت کچھ ہے اللہ ہم سے خوش نہیں، یہ غلط تصور ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے آپ کے مقدر میں اتنا لکھا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دیا ہے۔ اللہ ایک جگہ فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر رزق دے
دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ کو پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے کس کو کتنا نہیں دینا ہے۔ تو آیت کریمہ نے واضح کر دیا کہ رزق کے معاملے میں ہر آدمی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ اعتراض نہ کرے کہ اللہ رب العالمین کی تقسیم میں انصاف نہیں ہے، انصاف ہے۔ اللہ ابھی آپ کو کیوں رزق نہیں دے رہا ہے یا اتنا نہیں دے رہا ہے جتنا دوسرے کو دیے ہوا ہے، اس میں اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم غلط تصور پال لیتے ہیں، غلط سوچ اپنی زندگی میں لا لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو، ہر ایک مومن کو اللہ رب العالمین کے رزق اور اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے۔ ہم بات کرنے والے ہیں کون سا طریقہ اپنایا جائے، کون سا راستہ اپنایا جائے، کون سا اصول اپنایا جائے کہ ہم کما تو رہے ہیں، کمائی ہو رہی ہے، اتنا کام نہیں چل پا رہا ہے جتنا چلنا چاہیے، اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، خرچے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، ہر مہینے ہم مقروض رہ رہے ہیں، ہر مہینے ہم قرضدار رہ رہے ہیں۔ شریعت اسلامیہ قرآن و سنت میں کچھ طریقے، کچھ نسخے بتلائے گئے ہیں، اگر ان کو ایک مومن، ایک مسلمان اپناتا ہے تو زندگی میں برکت ہے، رزق میں برکت ہے، عمل میں برکت ہے، زندگی میں سکون ہے، زندگی میں چین ہے۔ پہلا نسخہ، پہلا عمل، پہلا وہ کام اگر کوئی آدمی اس کو اپناتا ہے تو رزق میں، زندگی میں اللہ برکت نازل کرے گا۔ وہ عمل ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح، ایک بندہ اپنا عقیدہ درست کر لے، اپنا ایمان مکمل کر لے، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان ارکان کو اور ان کے تقاضوں کو ایک مومن پورے طور پر تسلیم کر لے اور ان کو پورا کرے۔ ایک آدمی مانے کہ ایک ہی اللہ ہے جو تنے تنہا عبادت کے لائق ہے، ایک آدمی مانے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے سب کے سب سچے تھے، سب کے پیغامات اچھے اور سچے تھے۔ ایک آدمی مانے کہ اللہ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی سب کے سب سچی ہے، سب کے سب آسمانی ہے، اور قرآن کریم میں جو تعلیمات نازل کی گئی ہیں اس کو مانے بھی اور اس پر عمل کرے بھی۔ ایک آدمی مانے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ایک بندہ مانے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، یہ دنیاوی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ آدمی آخرت کو مانے، قیامت کو مانے، فیصلے کو مانے۔ ایک آدمی مانے کہ زندگی میں جو کچھ اچھائیاں ملتی ہے، کبھی کبھی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی کبھی بلائیں آتی ہیں، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، قسمت میں اگر، تقدیر میں اگر اچھی چیز لکھی ہے تو اچھی چیز رونما ہوگی، اور اگر بری چیز لکھی ہوئی ہے تو وہ بھی رونما ہونے والی ہے، وہ بھی ہو کر رہے گی۔ آدمی ایمانیات کو پورے طور پر قبول کرے۔ ایمان لانے کے بعد صرف دعویٰ نہ ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، یعنی ایمان کے جتنے ارکان ہیں سب کو تسلیم کرتے ہیں، اور آدمی چپ چاپ بیٹھ جائے، عمل نہ کرے۔ نماز کو مانے کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، نماز سے غافل ہو۔ ایک آدمی قرآن کو سچی کتاب مانے لیکن قرآن سے دور ہو، یہ ماننا نہیں ہے، یہ صرف دعویٰ ہے اور دعویٰ کا ثبوت نہ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی ایمان کے بعد نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ کو اس سے ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد چاہے مرد ہو یا عورت کوئی بھی عمل کرے، اچھا عمل کرے، وہ مومن، وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، کیا ہوگا؟ اللہ کا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً
طیبہ، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، اسے اچھی زندگی عطا کریں گے، اسے سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک مفسر ہیں سعید بن جبیر، اور اسی طریقے سے دوسرے مفسر ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا حیات طیبہ، ہم اچھی زندگی دیں گے۔ اچھی زندگی سے کیا مراد ہے؟ ہوا رزق الحلال والحیات الطیبہ، ہم اسے پاک رزق دیں گے، اور وہ رزق اگر پاک ہے تو پاک رزق میں برکت ہے، پاک رزق اللہ تعالیٰ دے گا، برکت والی زندگی عطا دے گا۔ یہ تو رہا معاملہ دنیا کا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ایمان والا مرد، ایمان والی عورت ایمان والی زندگی گزارتی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو مرنے کے بعد نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ تو ایمان یہ ضروری ہے رزق میں برکت کے لیے۔ نمبر 2، ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرے، تقوی پیدا کرے۔ تقوی مطلب اللہ کا ایسا ڈر، اللہ کا ایسا خوف ہے دلوں کے اندر کہ آدمی ہر حرام کام کو چھوڑ دے اور ہر حلال کام کو اختیار کرے، ہر جائز طریقے کو اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر انسانوں کی زندگی میں تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، آپ غور کیجئے مسلمانوں کی زندگی سے یہ خوبی، یہ اچھی عادت تقوی کی جو بات ہے نکل چکی ہے، نکل چکی ہے۔ ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، انسان اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، حلال پر اکتفا کرنا ہے نہیں اکتفا کر رہے ہیں۔ جب تک حرام نہیں کھائیں گے اطمینان نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا۔ حرام زندگی میں حرام خوری داخل ہو چکی ہے، اور تلاش ہے، خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، خواب رزق میں برکت آئے گی، نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، ہاتھ میں لقمہ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ حلال ہے، پاک ہے، حرام ہے، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، اور تلاش ہے کہ برکت کہاں چلی جا رہی ہے، ہو نہیں پا رہا ہے، اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، اسکول کی فیس باقی رہ رہی ہے، دکاندار کے پیسے باقی رہ رہے ہیں، کیوں باقی رہ رہے ہیں، کیوں باقی رہ رہے ہیں؟ ہر آدمی فکر کرے، ہر آدمی سوچے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ایک کام کر رہے میرے بندے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف کھاؤ، جتنی بھی پریشانیاں ہوگی، چاہے جتنی بھی بڑی پریشانی ہو، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ انسانی زندگی میں خوراک، روزی روٹی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور انسان اسی کے چکر میں حلال کا خیال نہیں کرتا، حرام کا خیال نہیں کرتا، جائز ناجائز کسی کی تمیز نہیں کرتا، سب آنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی پریشانی ہے، اے میرے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ نکال دے گا، راستہ پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق کا معاملہ ہے، رزق کی فکر ہے، روزی روٹی کا ٹینشن ہے، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں گمان بھی نہیں ہوگا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہاں سے پیسہ آ سکتا تھا، آ گیا، آ سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا ہے، آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کر لو، ہم تمہاری زندگی میں برکت ڈال دیں گے۔ ایک دن اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستی والے، ایک گاؤں کا تذکرہ ہے، اگر گاؤں والے، اس بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اللہ سے ڈر جاتے، تقوی اختیار کر لیتے، کیا ملتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے بھی زمین سے بھی برکت کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بارش ہوتی، زمین سے اناج نکلتے، یہ برکت کا نتیجہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر گاؤں والے، اگر بستی والے تقوی اختیار کر لیتے، ڈر جاتے، اللہ کا خوف کھا لیتے، ہم ان کے لیے آسمان و زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ تقوی ضروری ہے،
بچنا ضروری ہے، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے، تب جا کر رزق میں برکت اور زندگی میں سکون آئے گی۔ یاد کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کتنے بڑے متقی تھے، کتنے بڑے پرہیزگار تھے، اور اسی وجہ سے کچھ نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سکون تھی، برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، انی لانقلب الی اہلی، انی لانقلب الی اہلی فاجد تمرة ساقطة علی فراشی۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آتا جاتا ہوں، گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے بستر پر، میرے پیٹ پر کچھ کھجوریں پڑی رہتی ہیں، کچھ کھجوریں پڑی رہتی ہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، ثم ارفعها لآكلها، پھر میں ان کھجوروں کو اٹھا لیتا ہوں اور ارادہ کر لیتا ہوں کہ میں اس کو کھا لوں، میں اس کو کھا لوں۔ انی لاخشى ان تكون صدقہ، لیکن مجھے یہ خوف ہو جاتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے، بستر پر تو بستر میرا ہے، کھجور میرے بستر پر ہے، لیکن یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کھجور کہیں صدقہ کا تو نہیں ہے، کھجور کہیں صدقہ کا تو نہیں ہے۔ فَأُلْقِيهَا، میں اس کھجور کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہوں، پھینک دیتا ہوں، گرا دیتا ہوں۔ آپ ڈرتے تھے، بچتے تھے، حرام لقمہ اپنے پیٹ میں داخل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کھجور کے فصل تیار ہو جاتے، کھجور پک جاتے، کھجور کے جو مالک ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے صدقہ کے کھجور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیتے، یہاں تک کہ حتی یصیر عنده کوب من تمر، یہاں تک کہ کھجور کا ایک ڈھیر لگ جاتا، بہت سارے کھجور جمع ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہی ہوا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں ان کھجوروں سے کھیل رہے تھے، فاخذ احدهما فجعله في فيه، ان دونوں میں سے ایک نے ان کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا لیا، ایک کھجور اٹھا لیے اور اپنے منہ میں ڈال لیے، اپنے منہ میں ڈال لیے، فاخرجها من فيه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کے کھنوں میں سے اس کھجور کو نکال دیے، اور آپ تعلیم دے رہے ہیں، اما علمت ان لا ناکلون، اما علمت ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یاکلون الصدقہ۔ اے حسن و حسین، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، آپ کے خاندان پر صدقہ حرام ہے، حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں داخل کی ہوئی کھجور آپ واپس نکال لیتے ہیں۔ آپ کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ہم تو حرام کما بھی رہے ہیں، شوق سے کھلا بھی رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ الزام ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ لے، ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کرے، اس کے جیب میں 1 روپیہ آتا ہے، حلال ہے یا حرام؟ اولاد کی پرورش کرنی ہے، اولاد کو پڑھانا ہے، اعلیٰ تعلیم دینی ہے، اچھی بات ہے، جو کچھ کھلانا ہے شوق سے کھلائیے، پر پاک ہو، پر حلال ہو۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اپنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، منہ میں داخل کر چکے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں چھوڑ دیجئے، معاف کر دیجئے، بچہ ہے، کھا لیا تو کیا ہوا، دوسرے کا ہے تو کیا ہوا، اب نہیں کھائے گا۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ کیوں کھائے گا؟ کیوں نہیں منع کرتے ہیں؟ گری ہوئی چیز بھی بلا اجازت نہیں کھا سکتے ہیں، کیوں کھائیں گے؟ اگر کوئی آدمی حرام سے بچنا چاہتا ہے تو موٹی موٹی اور چھوٹی چھوٹی بات کو بھی اپنی زندگی کے سامنے رکھے۔ اگر وہ برکت چاہتا ہے، اگر زندگی میں تقویٰ لانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی برکت تھی، ان کی زندگی میں بھی سکون تھا۔ کیوں؟ وہ رزق حلال کو اپناتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کان لابی بکر غلام یخرج له الخراج۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، ایک نوکر تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ کما کر لاتا تھا، وہ کما کر لاتا تھا، پیسہ دیتا تھا،
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے. فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرَ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سکھاتے تھے. یعنی جو غلام لے کر آتا تھا ابو بکر کی ضرورت اس سے پوری ہوتی تھی. غلام کہتا ہے ایک دن کی بات ہے فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرَ ایک دن وہ غلام اپنے معمول کے مطابق کچھ لایا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا لیے. اس کے بعد وہ غلام وہ خادم کو رو کر پوچھتا ہے اے ابو بکر اتدری ما ہوا, اتدری ما ہوا, آپ تو کھا لیے, آپ کو پتا ہے جو کھائے وہ کیا ہے, وہ کیسا ہے, حلال ہے یا حرام ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما ہوا, کیا ہے, کیسی چیز تم مجھے کھلا دیے ہو. کہا کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ, زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے میں ایک آدمی کے لیے کہانت کرتا تھا. کہانت کا مطلب ہاتھ دیکھ کر یا ایسے ہی غیب کی خبریں دینا, فیوچر کے بارے میں حالات کو بتلانا. میں اس طریقے سے یہ کام کیا کرتا تھا, عرافہ کا کہانت کا کام کرتا تھا. کنت لانسان تکہنت بالجاہلیہ, ایک آدمی تھا, ایک انسان تھا, اس کے لیے میں کہانت کرتا تھا. وما وصل الكهانة, مجھے آتا ہوتا نہیں تھا, مجھے کہانت نہیں آتا تھا, مستقبل کے بارے میں خبر دینا یا ایسے ہی کچھ بتانا مجھے علم نہیں تھا, ایسے ہی کر دیتا تھا. آج بھی لوگ ہیں جنہیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے, ایسے ہی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں ایسے ہی کر دیتا تھا. وَإِلَّا إِنِّي خَدَعْتُهُ, میں صرف دھوکہ دیتا تھا, میں صرف دھوکہ دیتا تھا. فَلَقِيَنِي فَأَعْتَانِي بِذَلِكَ, اسی دھوکے کے نتیجے میں, اسی کہانت کے بدلے کے طور پر اس نے مجھے یہ چیز دی تھی جو آپ کھا چکے ہیں. فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتُ, وہ چیز آپ کھا چکے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا یہ چاہیے تھا چلو کوئی بات نہیں ہے, آئندہ ایسی غلطی مت کرنا, ایسی چیز مجھے مت کھلانا, لیکن نہیں. فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے, غصہ ہو گئے کہ تم مجھے دھوکہ سے حاصل کی ہوئی چیز کھلاتے ہو. اپنا ہاتھ اپنے منہ میں داخل کرتے ہیں, اپنا ہاتھ اپنی انگلی داخل کر رہے ہیں. فَقَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ, جو کچھ کھائے ہوئے تھے پیٹ کے اندر داخل ہو چکی تھی تمام کو پیٹ کے باہر نکال دیا, سب کو قے کر دیے. یہ تقوی کا بچنے کا اعلیٰ مثال ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے لیے مثال ہے, آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے. میرے اسلامی بھائیوں, اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون ہو, برکت آئے زندگی میں, رزق میں, تو اس کو چاہیے کہ تقوی والی زندگی اختیار کرے. یہ دو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی, ایک ایمان مکمل کیا جائے اور اس کے مطابق نیک عمل کیا جائے. دوسری چیز انسان اپنی زندگی میں کرے, حلال کھائے, حلال کمائے, اور جہاں کہیں بھی رہے اللہ سے ڈرے. اسی لیے نبی نے وصیت کے طور پر کہا تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اتق اللہ حیث ما کنت, اتق اللہ حیث ما کنت. اے ابو بکر تم, اے ابو ذر تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو, جو کام کرو اس میں اللہ سے ڈرو. اگر رزق حاصل کر رہے ہو, کمانے گئے ہوئے تو یہ چیک کرو, یہ پتا کرو یہ کام حلال ہے یا حرام, یہ چیز حلال ہے یا حرام, اس سے ملنے والی آمدنی, اس سے ملنے والے پیسے حلال ہے یا حرام, اس کو طے کیا جائے, اس کا فیصلہ کیا جائے اور اس معاملے میں ڈرا جائے. رب العالمین سے ہم دعا کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مسجد میں ہر اتوار مغرب بعد درس ہوتا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے, پچھلے درس میں کافی تعداد آئی تھی لوگوں کی, خواتین بھی آئی تھی, آپ بھی آئے تھے. مزید گزارش ہے کہ آپ خود بھی آئیں, اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی لے کر آئیں. اسی طریقے سے معذرت کے ساتھ جو انتہائی چھوٹے بچے ہوں ان سے ذرا پرہیز کریں, کیونکہ پچھلے درس میں کافی ڈسٹرب ہوا ہے, میرا بچہ بھی آیا تھا, سبھی لوگوں کو ڈسٹرب ہوا ہے. معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو بچے ہوشیار ہیں, سمجھنے کے قابل ہیں, ان کو لایا جائے. آپ خود بھی آئیں اور ساتھ دوسروں کو لے کر آئیں.
दूसरी जगह जाते हैं, पार्टी में, मार्केट में या किसी काम से दूसरे को का सपोर्ट करते हैं और दूसरे से ताउन लेते हैं, इसमें भी ताउन लिया जाए। मन दल्ला अला खैर फलहु मिस्लु अजरि फाइलिह। जो आदमी किसी की रहनुमाई करता है, आपने किसी एक भाई को या एक बहन को दर्स के अंदर लाया, मिसाल के तौर पर एक बात का इल्म हो गया उस भाई को या बहन को, जब तक वो उस बात पर अमल करेगा या करेगी आपको उसका सवाब मिलेगा। आपने कुछ किया नहीं, बस सिर्फ बुलाया है, हाजिर किया है, उन्होंने कुरान और सुन्नत की एक बात सुनी और उस पर अमल कर रही है या कर रहे हैं तो आपको सवाब मिलेगा। इसको रायगा न किया जाए, इसको बर्बाद न किया जाए। 12 आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है, गुजारिश की जाती है, आज भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप भी आएं और माँ बहनों को भी साथ में लाएं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दर्स में कसीर तादाद में शिरकत की तौफीक नसीब फरमा। इसी तरीके से रब्बुल आलमीन रिज़्क़ का मामला बड़ा ही हसास है, बड़ा ही अहम और खतरनाक मामला है। रब्बुल आलमीन हमें हमेशा रिज़्क़ हलाल तलाश करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन हमें हराम कमाई और हराम रिज़्क़ से हम सबको बचने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन रिज़्क़ में बरकत के जो असबाब जिक्र किए जा रहे हैं, रब्बुल आलमीन उन असबाब को हम सबको अपनाने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।